إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایسی مجلس میں جمع فرمایا ہے کہ جس میں قرآن کریم بچوں نے مکمل کیا ہے اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ فرمایا ہے. وہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور وہ افراد کہ جنہوں نے ان مدارس کے ساتھ تعاون فرمایا، جس مد میں بھی تعاون فرمایا ہے، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے جس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر اور اس کے ساتھ تعاون فرمایا، آج اسی ادارے نے آپ کے تعاون اور اپنی محنت سے اور اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ کی کلام کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے کے پورے کلام کو بچوں کے سینوں میں محفوظ فرمایا. یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اس لیے یہ اللہ کا کلام، یہ واحد قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. باقی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں. یہ آپ خوش قسمت امت ہیں کہ جس قرآن کریم کو آج آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کھول کر بیٹھتے ہیں. یہ وہ کلام ہے کہ یہی کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہے، اور اس کو اللہ نے تلاوت فرمائی ہے، پڑھا ہے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس کو اللہ نے جمع فرمایا، اور آپ نے اس قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ پڑھ کر امت کو بتایا اور سمجھایا اور امت کے سینوں میں منتقل فرمایا. اور آج وہی قرآن کریم ہمارے پاس سینہ در سینہ محفوظ ہے، اور ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ آج اسی قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھیں، دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں، اور بعض ایسے شعبے ہیں کہ جن کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور بعض ایسے شعبے ہیں کہ جن کو لوگ نارمل سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے شعبے ہیں کہ جن کو لوگ حقیر اور عام معمولی سا شعبہ سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھو، دنیا میں جتنی شعبے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہی شعبہ کیوں نہ ہو، تو ان تمام شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ، بلند و بالا اور عظمت والا کون سا شعبہ ہے؟ ڈاکٹر کہیں گے کہ ڈاکٹریت کا شعبہ سب سے اعلیٰ، سائنسدان سائنس کے بارے میں کہیں گے، اور انجینئر کے بارے میں کہیں گے. لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اور اس دھرتی پر اور آسمان پر، یہاں تک کہ عرش معلی تک، جو اس روئے زمین اور آسمان اور خلا اور ہوا اور فضا میں جو بہترین طبقہ ہے، جو بہترین شعبہ ہے، تو مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کسی شعبے کو بڑا نہ سمجھنا، کسی شعبے کو عزت والا نہ سمجھنا، بلکہ عزت اور عظمت اور رفعت والا شعبہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ شعبہ ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے
اور اس قرآن کریم کو آگے پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے اور قرآن کے احکامات اور مضامین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش اور طاقت رکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں میں اور اللہ کے پیغمبر کے نزدیک یہ کائنات کا سب سے بہترین شعبہ ہے، جس کو آج ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ بیٹا ڈاکٹر بن جائے اور باہر سے خوشخبریاں مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر بیٹا حافظ قرآن بن جائے تو لوگ اس کو اتنی عظمت سے نہیں دیکھتے، اتنی خوشی کی چیز نہیں سمجھتے، حافظ ہی بن گیا کیا ہوا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو جائے اور الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن زبانی محفوظ کر لیتا ہے، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر جب وہ تراویح کی شکل میں قرآن سناتا ہے یا فرض نماز کی صورت میں قرآن کریم پڑھ کر امت کو سناتا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ بچہ، یہ مرد جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، یہ جبرائیل امین سے بھی اعلیٰ، میکائیل سے بھی اعلیٰ، اور جنت کے تمام تر فرشتوں سے بھی اعلیٰ۔ اور انہی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، تم ان کو ذلیل سمجھتے ہو، تم ان کو غریب سمجھتے ہو، تمہارے نظروں میں ان کی کوئی اوقات نہیں، میں خود رب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن جو کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھتا ہے، جب یہ چلتا ہے اور پھرتا ہے، اپنے معاملات کے لیے جاتا ہے، صدر جائے تو اس کے لیے سیکورٹی اور عوام کرتی ہے، پولیس اور فوج کرتی ہیں، فرمایا تم اس کو معمولی نہیں سمجھتے، اور اس کا میں خود اللہ پروٹوکول دیتا ہوں، جب یہ چلتے ہیں تو میں فرشتوں کو کہتا ہوں جو نورانی مخلوق ہیں کہ یہ حافظ چل رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، اور زمینی مخلوق اس کو تکلیف نہ پہنچا دے، آسمانی مخلوق اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی قسم کا کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے یہ وہ خوش قسمت انسان ہے حافظ قرآن جو چلے، اور چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں اس کی جوتی کے نیچے فرشتے پر بچھائیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ قاری صاحب مولانا شبیر صاحب مستحق ہیں کہ جنہوں نے 24 گھنٹے یہاں بیٹھ کر اور قرآن کریم کو لوگوں کے بچوں کے سینوں میں منتقل فرمایا، ایک ایک آیت کو پڑھایا، ایک ایک آیت سینکڑوں مرتبہ بچے کو یاد کرا کے سینے میں منتقل فرمایا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس لیے قرآن بھی خوشبو ہے، اگر اس قرآن کو پڑھنے والے علماء قراء اور پڑھنے سمجھنے والے سمجھو اور اس پہ عمل کرو، اور تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اور خشیت اللہ کے ساتھ پورے قرآن کی عظمت کے ساتھ کھولو اور اس کو پڑھو، اللہ تمہاری زندگیوں کو بھی معطر کر دے گا، تمہارے اعمال کو بھی معطر کر دے گا، تمہارے ایک ایک قول اور فعل سے خوشبو پھوٹے گی۔ اس لیے قرآن کی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے صحابہ کرام جب شہید ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں غربت کا زمانہ تھا، لہٰذا زمین تنگ ہو چکی تھی اور لہٰذا قبریں کھودی گئیں، دفناؤ، احد کے شہداء کو، بدر کے شہداء کو کیسے دفنائیں، اجتماعی طور پر دفنا دو، کیسے دفنائیں، پہلے کس کو رکھا جائے؟ حضور نے اعلان فرمایا کہ جس صحابی کے سینے میں سب سے زیادہ قرآن تھا، جس کو سب سے زیادہ محفوظ تھا، یاد تھا، فرمایا اس کو استقبال دو، سب سے پہلے قبر میں اس کو رکھو تاکہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے اور اللہ اس کو خوشخبریاں سنائے، اور باقی اس کے پیچھے ہی رکھتے چلے
چلے جاؤ۔ اس لیے قرآن کے حافظوں کو اللہ کے نبی نے بھی احترام کرنا سکھایا، جب مر جائیں شہید ہو جائیں تب بھی ان کو مقدم کیا جائے، ان کو آگے رکھو۔ دنیا میں بھی کہا کہ امام کا انتخاب کرنا چاہتے ہو تو اس کا کرو جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، جس کو مسائل سب سے زیادہ آتے ہوں، اور جو قرآن کی تفسیر اور حدیث پر مہارت رکھتا ہو، جو قرآن احسن طریقے سے پڑھتا ہو، جو قرآن کا ماہر ہو۔ حضور نے فرمایا اس ماہر قرآن کو آگے کر دو، باقی ساری دنیا کو پیچھے کر دو۔